سب سے پہلا سوال پروردگار عالم کی طرف سے نماز کا. یہ بار تمہارے ایک بینر لگا ہوا ہے جس پہ لکھا ہوا اشرف فاروق و حسین لکھا ہوا ہے. حسین کو جانتے ہو؟ 55 سالہ زندگی میں حسین کی ایک نماز قضا دکھاؤ. کعبے کا لڑ مصطفیٰ نے پکڑا، مصطفیٰ کا لڑ عمر نے پکڑا. کلمہ پڑھنے کے بعد عمر کی کوئی نماز دکھاؤ جو نہ پڑھی ہو. او لوگو، کس اشرف فاروق کو منا رہے ہو جس نے مصلی پر جان دے دی؟ کس حسین کو یاد کر رہے ہو جس نے کربلا کے میدان میں تلواروں میں سجد کے سائے میں او لوگو سجدہ کر کے سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے دکھا دیا ہے؟ حسین کے سجدے کا سبق میرے عزیزو، حسین کی زینب نہ بھولی، امام زین العابدین نہ بھولے، امام باقر نہ بھولے، امام جعفر نہ بھولے، امام موسیٰ کاظم نہ بھولے، امام تقی علی نہ بھولے، امام علی نقی نہ بھولے. اے کیسا بے مروت انسان ہے. کپڑے حسین کے غم میں بدل لیے، کپڑوں کے رنگ بدل لیے، جھنڈوں کے رنگ بدل لیے، گھر کے نقشے بدل لیے، اچھا کھانا پینا چھوڑ دیا، خوشیاں ترک کر دی، گیدرنگ پروگرام ترک کر دیے. یہ کیسا عاشق حسین ہے. تجھے حسین کے غم میں سب کچھ کرنا یاد آیا، حسین کا دیا ہوا. اور جس نانے نے حسین کو تحفہ دیا، من سجدے کا دیا، حسین نے تحفہ کربلا کے میدان میں امت کو دیا. معذرت کے ساتھ تجھے حسین کا ہر ورثہ یاد آ گیا، لیکن تجھے حسین کا دیا ہوا سجدہ یاد نہیں آیا ہے. تمہیں پتہ ہے تیری میری گلی میں فرشتوں نے آنا چھوڑ دیا، کیا کریں گے آ کر؟ جس امتی کی زبان پر رات کو تہجد کے مصلی پہ قرآن کی تلاوت ہوا کرتی تھی، آج تھلوں پر بیٹھ کر حوا کی بیٹی کی عزت سے اپنے انگوٹھے سے کھلواڑ کر رہے. خدا کی قسم فرشتوں نے تیرے میرے گھر کی طرف منہ کرنا ہی چھوڑ دیا ہے. مدینے کی گلی میں فرشتے آئے. اللہ اکبر، سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ ہے. اللہ اکبر، فرشتے زمین پر آ کر صحابہ اکرام کے گھروں کے دروازوں پہ بیٹھے ہیں. کملی والے نے پوچھ لیا ہے الہ العالمین یہ فرشتوں کا نزول کیسا؟ کہ کملی والے اگر تو مصلی پہ کھڑا ہو کر ایک ایک رکعت میں 10 پارے پڑھتا ہے، سامنے والے مکان میں تیرا داماد مصلی پہ کھڑے ہو کے پورا قرآن پڑھتا ہے. تیری میری گھر والی کو کچن سے فرصت نہیں، صبح سے چولہے کے آگے شام کو تھکار گئی، جب لیٹنے لگی کہتے ایک چائے کی پیالی بنا دے. کہاں سے لاؤں؟ نبی کی گھر والی جس کو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے، اپنے بالوں کو جوڑ کر اللہ اکبر ایک رسی سے باندھ کر چھت کے ساتھ ایک کھونٹی اٹکا رکھی تھی، اپنے بالوں کو رسی سے باندھ کر کھونٹی میں اٹکا دیتی، اللہ اکبر کہہ کے کھڑی ہوتی. نماز پڑھتے وقت، تہجد پڑھتے وقت آپ کو جب اونگ آتی، جب آپ گرنے لگتی، بال آپ کے کھچتے، دوبارہ اپنی حالت میں آ کر رو رو کر خدا کا قرآن پڑھ کے سنایا کرتی تھی. کتنے افسوس کی بات ہے. اللہ اکبر میرے عزیزو، میں دل برداشت نہ ہوتا تو کیا کروں، میں اپنا دل چھوٹا کروں تو نہ تو کیا کروں. ہمیں رات کا کھانا تو یاد تھا، سب نے کھانا کھا لیا، عشاء کی نماز کا سجدہ یاد کوئی نہیں. چڑیوں کے چہکنے سے پہلے، درختوں کے پتوں سے ہلنے سے پہلے، کوئل کی کوکو کرنے سے پہلے بازار بھر گئے، گلیاں بھر گئی. میرے عزیزوں دکانوں کے شٹر کھل گئے، اسکول کے اندر آنا جانا شروع ہو گیا. آئے کتنی بد نصیبی کی بات ہے، صبح ہوتے بازار بھر جاتے، اذان ہوتے خدا کا گھر نہیں بھرتا ہے.
اپنے ایمان کی مضبوطی آپ دیکھ لیو، میں اپنے ایمان کی مضبوطی اپنے گریبان میں جا کے دیکھ لوں گا۔ میں لوگوں فیصل مسجد کی بات نہیں کرتا، بادشاہی مسجد کی بات نہیں کرتا، میں کراچی کی بڑی طوبہ مسجد کی بات نہیں کرتا، میرے چاند تو اپنی مسجد کو دیکھ لینا، فجر کی نماز میں آ کے دیکھ لیو، 4 نمازی آدھی سب نمازوں کی ملے گی۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، کیا انہوں نے اللہ کا کھایا پیا تھا؟ باقی سب کھائے پیے بغیر سو گئے، وہ نماز پڑھنے کیوں آ گئے؟ تم میں نماز پڑھنے کیوں نہیں آئے؟ اللہ اکبر! میرے عزیزو، فرشتے نے منادی کر دی 3 کیٹیگریاں بندوں کی۔ اللہ اکبر! ایک آدمی ساری رات موبائل دیکھ کے سوتا رہا، جب نماز کا وقت ہوا کہنے لگا 4:30 بج گئے، امی کہنے لگی بدبخت نماز پڑھ کے سوئیو، ابو کہنے لگا ساری رات جاگتا رہا، نماز پڑھ کے سوئیو، یہ انگڑائی لے کے کہنے لگا اچھا صبح پڑھوں گا۔ عرش عظیم کے مالک نے فرمایا اے میرے فرشتوں، جانوروں کے کانوں میں، مرغی کوئل کبوتر کے کان میں میری نام کی آواز پہنچانا، اس کے کان میں میری آواز نہ پہنچانا، اگر یہ اٹھ بھی جائے پر مار کے سے سلا دینا، جو ساری رات مجھے مجھے ناراض کرتا رہا، خبردار اسے کہہ دو میرے گھر میں آنے کی تجھے اجازت کوئی نہیں۔ اللہ سے ڈر ڈر کے زندگی گزاری، ساری رات فیکٹری میں کام کیا، تھک ہار گیا، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے سو گیا، ابھی 4 بجے 5 بجے اذان ہوگی۔ پروردگار عالم کو، خدا پاک کو پتہ ہے حلال روزی کما رہا ہے، عشاء کی نماز پڑھ کے کام پہ کھڑا ہوا، فجر سے پہلے چھٹی ملی، اللہ نے فرشتہ پاس لا کے کھڑا کر دیا، یہ حلال روزی کماتا کماتا سویا، مجھے سجدہ کر کے اٹھا، سجدہ کر کے سویا۔ فرشتوں جب یہ نیچے سو جائے، نماز کا وقت آئے، پر مار کے اٹھا دینا کہ وضو کر کے آ جا، خدا تیرے سجدوں کا انتظار کر رہا ہے۔ کچھ امت کے مخصوص لوگوں کا طبقہ بتلاؤ، کتنے شان والے، کتنی عزت والے، کتنی بختوں والے، کتنے مقدروں والے، کتنی بلندیوں والے۔ اللہ اکبر! رات کو عشاء کی نماز پڑھا کر سو گئے، جب صبح اٹھے فرشتے نے آنکھیں دونوں پروں سے ہوا دینی شروع کی اور پیروں پہ پر رگڑنا شروع کیے۔ اٹھا، فرشتے نے کہا اٹھ جا نماز پڑھ لے۔ اللہ اکبر! جب وضو کرنے کے لیے گیا، فرشتہ اس کے کان میں کہتا چلا گیا تو کروٹیں بدل بدل کے سو رہا تھا، ادھر والا فرشتہ تہجد کے سجدوں کا تیری طرف سے ثواب لکھ رہا تھا، تو نماز سے فجر کا سجدہ کر، عشاء پڑھ کے سویا، فجر کی نماز کا سجدہ کر، اللہ تجھے ساری رات کی عبادت کا ثواب دے گا۔ یہ کون ہے؟ فرمایا امت کے قاری قرآن ہے، امت کے علماء کرام ہے، امت کے امام ہے، جو صبح اٹھے شام تک قرآن پڑھاتے رہے، خدا کی مخلوق کے بچوں کو پڑھاتے رہے، تک ہار گئے۔ اللہ نے فرمایا رات تمہاری آرام کے لیے بنا دی، تہجد والا تہجد پڑھے گا جو اسے ثواب ملے گا، اور قرآن کی خدمت گارو تمہیں سونے پر اللہ وہ ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اللہ سے اپنا تعلق مضبوط بنائیے نماز کے سجدوں کے ذریعے سے، خیرات کرو، سجدے کرو، روزے رکھو، عبادات جو مرضی کرو، نماز کا سجدہ نہیں۔ اللہ چاہے قبول کر لے، ورنہ اتنی جلدی وہ کسی کی چیز کو قبول نہیں کرتا۔ نماز کو اہمیت دو۔ رزق کمانے کے لیے لیاری جا رہے ہو، ملیر جا رہے ہو، رزق کمانے کے لیے اورنگی کرنگی جا رہے ہو، اللہ فرماتے ہیں کتنا نہ سمجھ ہے، تھیوری سمجھ آ گئی، سائنس سمجھ آ گئی، جہاز سمجھ آ گئے، آگ سمجھ آ گئی، تیل پانی سمجھ آ گیا، اسے یہی سمجھ نہ آیا کہ رزق دکان پہ نہیں ملتا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، رزق دکان پہ نہیں ملتا، رزق تو نمازوں کے سجدوں میں ملا کرتا ہے۔ اتنا بڑا جہاز بنانا، اتنا بڑا بحری جہاز بنانا، اتنا بڑا مالا پلازا بنانا سمجھ آ گیا، اسے یہی سمجھ نہیں آیا سجدہ کر کے سبحان ربی العالی کہنا تیرا کام ہے، رزق کے دروازے کھول دینا میں خدا کا کام ہے۔
حجرے مبارک کا پردہ ہٹا. کون؟ خدیجۃ الکبریٰ جس کی ماں، علی المرتضیٰ جس کا گھر والا، حسین جس کا بیٹا ہو، اللہ اکبر، محمد الرسول اللہ جس کا ابا ہو، وہ عورت سیدہ فاطمہ الزہرا مصلی پر صبح فجر کی نماز کے بعد بیٹھی ذکر اذکار میں لگی. حضور علیہ السلام نے حجرے کا پردہ ہٹایا، بیٹی کو باوجود اللہ کو یاد کرتے دیکھا اور کہنے لگے بیٹی کیا کر رہی ہے؟ ابا اللہ اللہ کر رہی ہوں. فرمایا فاطمہ فجر کی نماز کے بعد جب تک سورج نہ نکلے مصلی پہ بیٹھ کے اللہ کو یاد کیا کر، پروردگار عالم دل کے سارے حصے میں تجھے یاد کرے گا. اے فاطمہ امت کی بچیوں کو سکھلا دے، امت کی عورتوں ماؤں کو سکھلا دے، خبردار فجر کی نماز کے بعد جب تک سورج طلوع نہ ہو نہ سونا. یہ اتنا قیمتی وقت ہے کہ پروردگار عالم اس وقت اپنی ساری مخلوق کو رزق تقسیم فرماتا ہے. کسی دکان پر خیرات بٹ رہی ہو، کسی دکان پہ کوئی چیز، جیسے تمہاری زبان میں نیاز کہتے ہیں، کھائیے نا بڑی ماشاءاللہ رج رج کے. ابھی تک اس کا خمار نہیں اترا. فرق صرف اتنا تھا، تم نے نیاز سمجھ کے کھا لیا، ہم نے تبرک سمجھ کے کھا لیا، چھوڑا تو ہم نے بھی کوئی نہیں. کھانے پینے کے ماشاءاللہ بڑے طرح طریقے ہیں. صبح صبح ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں نور پیر کا ویلا، صبح صبح بختوں والا ویلا. پرندے بھی، درندے بھی، چرند بھی، درند بھی، جانور بھی، بھیڑیے بھی صبح صبح. علماء اکرام نے فرمایا لوگو جس کے بیڑے میں، جس کے آنگن میں کوئی آدمی مرد ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، جس پہ نماز فرض ہو، اس پہ سورج نکل آئے. بخاری شریف کی حدیث ہے، علماء اکرام تائید کریں گے. فرمایا انسان سو رہا ہے، سورج کی کرنیں آ کے پڑ گئی، اس نے فجر کی نماز کا سجدہ نہ کیا. اتنا بدبخت آدمی ہے کہ فرشتہ اس کے دائیں کان میں، شیطان اس کے دائیں کان میں آ کر پیشاب کر کے چلا جاتا ہے. تم نے بھی کہا ہوگا مولوی صاحب ایسی کیا بات ہے، 3-4 قطرے ہوں گے، پانی ڈال کے دھو لیں گے، کوئی بات نہیں. صبح ناشتے پہ کل کل ہو رہی ہے، آفس کو دیر ہو رہی ہے، ناشتہ کرنے لگے گیس چلی گئی، وہ نماز کا سجدہ نہیں کیا، وہ پیشاب کی نحوست کان میں پڑی. رات وائلٹ یہاں رکھا تھا، ہے وہاں ملا، موبائل یہاں پڑا تھا وہاں پڑا ہوا، کپڑے استری کیے، شرٹ استری کی، پینٹ استری کرتے کرتے لائٹ چلی گئی. دکان پر موٹر سائیکل لے کے جا رہے ہو، چین اتر گیا، نوست تو پڑھنی ہے نا. دکان کھولنے لگے، تالے میں چابی ٹوٹ گئی. دکان پہ جا کے کھڑے ہوئے، دراز کھولی، رات گلے میں اتنے پیسے رکھے تھے کہاں چلے گئے؟ 4 کمپنیوں کو پیمنٹ دینے کا وعدہ تھا، گاہک کوئی نہیں آیا، قرض لینے والے آ گئے. تیری دکان پہ کل کل، جھگڑا، بچوں کو ماں نے مارا، بھائی نے بھائی کو مارا، بہن بھائی کی لڑائی ہو گئی. اللہ اکبر، ناراض کی زندگی گزر رہی ہے. یہ ایک وہ نماز کا سجدہ تھا جس کو تو نے ترک کر دیا. ساری مصیبتوں نے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے تیرے گھر کا دروازہ دیکھ لیا. اللہ کی قسم، تسبیح ٹوٹنے کے بعد جس طرح دانے پہ دانہ گرتا ہے، بے نمازی کے گھر پہ آسمان سے ایسے آفتوں کا ذریعہ تانتا بن جاتا ہے. تمہاری گلی میں سے ایک بے نمازی گزر گیا، دروازہ کھلا ہوا تھا، پردہ ہٹا ہوا تھا، ہوا چل رہی تھی، ایسے پردہ ہل رہا تھا. بے نمازی گزرتے یوں کر کے دیکھ کے چلا گیا. اس کی بدنگاہی کی نحوست سے 40 دن تک خدا کی طرف سے پھٹکار برستی رہی.
جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بستی سے گزر ہوا، آپ نے دیکھا اللہ اکبر، لوگ بڑے آنکھیں خوشحال، کشادہ چہرے، گالوں پہ لالیاں ٹپک رہی ہیں، اللہ اکبر، درختوں پہ پھل نظر آ رہے ہیں، ہرے بھرے درخت، ہوا کے جھونکوں سے پھل زمین پہ گر رہے ہیں، وہاں ایک ندی بہ رہی ہے، نالا بہ رہا ہے، میٹھا ٹھنڈا پانی۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے یوں ہاتھ میں پانی لیا، کہا واہ اللہ کتنا ان لوگوں پر تیرا کرم ہے، اپنے حواریین کے ساتھ چلے گئے، واپس جب آئے بستی تلاش کر رہے ہیں، بستی کوئی نہیں، اجڑے پڑے ہیں لوگ، وہاں کے درختوں پہ خزاں چھا گئی، پھل کوئی نہیں، کانٹے بڑے بڑے نکلے پڑے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے لگتا ہے رستہ بھول گیا یا یہاں والے کسی اور جگہ جا کے شفٹ ہو گئے۔ آپ نے پانی کے اندر ہاتھ ڈالا، چلو بھرا، اتنا کڑوا پانی کا الہی بتا کیا راز ہے؟ فرمایا اے عیسیٰ اللہ اکبر، لوگ بڑے خوشحال تھے جب آپ یہاں سے گئے، لوگ بڑے تر و تازہ تھے، ایک دن ایسا ہوا تیرے جانے کے بعد ایک آدمی یہاں سے گزرا، اس نے کبھی نماز کا سجدہ نہ کیا، اس نے کبھی مجھے یاد نہ کیا، اس نے اس ندی کے اندر ہاتھ ڈالا، اس کے ہاتھ کی نحوست پانی کے اندر پڑی، پانی نالوں سے بہتا لوگوں کے کھیتوں درختوں میں گیا، نالوں سے بہتا لوگوں کے گھروں میں گیا، اس بے نمازی کے ہاتھ کی نحوست سے پروردگار عالم نے ساری بستی کو اجاڑ کے رکھ دیا ہے۔ جاؤ جاؤ ڈرائنگ روم میں دیکھو، جاؤ جاؤ سلیپنگ روم میں دیکھو، جاؤ جاؤ بیڈ روم میں دیکھو، اماں کے ساتھ ابا بے نمازی، ابا کے ساتھ بیٹا بے نمازی، شوہر کے ساتھ بیوی بے نمازی، درمیان میں بیٹا بیٹی لیٹے بے نمازی، سرونٹ بے نمازی، اللہ اکبر، کار کا ڈرائیور بے نمازی۔ میرے عزیزوں ایمانداری سے بتاؤ، ایک ایک کمرے میں چار چار بے نمازی پڑے، خدا کی قسم بتاؤ اس گھر میں خدا کی رحمت کہاں سے آئے گی؟ سرور کائنات کے پاس ایک اونٹ رسی توڑا کے آ گیا اور حضور کے کان میں آ کر اپنا دکھڑا سنایا، پیچھے اس کا مالک آ گیا، آپ نے فرمایا تیری شکایت کر رہا ہے، کملی والے کیا شکایت؟ آپ نے فرمایا تو عشاء کی نماز میں کوتاہی کرتا ہے، کہ جی تھکا ہارا ہوں، محنت مزدوری کرتا ہوں، نماز میں تاخیر ہو جاتی ہے، نماز میں سستی ہو جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا رسی توڑا کے بھاگ آیا، پتہ ہے تو عشاء کی نماز نہیں پڑھ کے سوتا، تیری چرپائی کے نیچے ساری رات جب جہنم کی آگ جلتی ہے، اس اونٹ کو تپش پہنچی، یہ رسی توڑا کے میرے پاس بھاگ آیا ہے۔ جاؤ جا کے گھر میں دیکھو کتنے بے نمازیوں کے نیچے، چرپائی کے نیچے جہنم کی آگ جل رہی ہے۔ جس پیران پیر کی 11ویں مناتے ہو، جس پیران پیر کی 11ویں کی نیاز دیتے ہو، پڑھو اس پیران پیر کی غنیات الطالبین۔ آپ نے فرمایا ان لوگوں بے نمازی مرے اسے کفن نہ دو، بے نمازی مرے اس کے غسل میں شامل نہ ہو، بے نمازی مرے اس کے جنازے میں شامل نہ ہو، بے نمازی مرے اس کے جنازے کو کلدہ نہ دو، بے نمازی مرے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو، کیا پتا اس کے دفن کی وجہ سے سارے قبرستان پر خدا کا عذاب نہ آ جائے۔ اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط بنائیے۔ باپ کو پہچان ہے میرا بیٹا، ماں کو پہچان ہے میری بیٹی، شوہر کو پہچان ہے میری بیوی، بیوی کو پہچان ہے میرا شوہر ہے، کملی والا آپ کو مجھے کیسے پہچانے گا؟ میدان معاشر میں قمیض کوئی نہیں، کرتا کوئی نہیں، پگڑی کوئی نہیں، ٹوپی کوئی نہیں، اور میرے عزیزوں نالین مبارک کوئی نہیں، ختم نبوت کا مونوگرام کوئی نہیں۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ حوض کوثر پر اپنی پہچان کیا کرائیں گے؟ سرکار سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ امتی کو کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا 5 وقت کی نماز کے لیے 5 مرتبہ وضو کرو، میدان معاشر میں جب تم آؤ گے، جہاں جہاں تمہارے جسم پر وضو کا پانی
نہیں لگے گا، وہ حصہ قیامت کے دن 14ویں کے چاند کی طرح چمکے گا۔ میں نے اعضائے جسم کو دیکھ کر، اعضائے وضو کو پہچان کے میں محمد اپنے حوض کوثر پر بلاؤں گا۔ سب سے پہلا سوال پروردگار عالم کی طرف سے نماز کا۔ یہ بات تمہارے ایک بینر لگا ہوا ہے جس پہ لکھا ہوا اشرف فاروق و حسین، لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے، بولو لکھا ہوا ہے، ذرا پان کو دائیں بائیں کر کے جھالیوں کو ہاں لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے بھائی، زور سے۔ جانتے ہو کون فاروق ہے؟ جانتے ہو؟ حسین کو جانتے ہو؟ پچپن سالہ زندگی میں حسین کی ایک نماز قضا دکھاؤ۔ کعبے کا لڑ مصطفیٰ نے پکڑا، مصطفیٰ کا لڑ عمر نے پکڑا، کلمہ پڑھنے کے بعد عمر کی کوئی نماز دکھاؤ جو نہ پڑھی ہو۔ او لوگو، کس اشرف فاروق کو منا رہے ہو جس نے مصلی پر جان دے دی؟ کس حسین کو یاد کر رہے ہو جس نے کربلا کے میدان میں تلواروں میں سجد کے سائے میں او لوگو سجدہ کر کے سبحان ربی العالی کہہ کے دکھا دیا ہے؟ حسین کے سجدے کا سبق میرے عزیزو، حسین کی زینب نہ بھولی، امام زین العابدین نہ بھولے، امام باقر نہ بھولے، امام جعفر نہ بھولے، امام موسیٰ کاظم نہ بھولے، امام تقی علی نہ بھولے، امام علی نقی نہ بھولے۔ اے کیسا بے مروت انسان ہے، کپڑے حسین کے غم میں بدل لیے، کپڑوں کے رنگ بدل لیے، جھنڈوں کے رنگ بدل لیے، گھر کے نقشے بدل لیے، اچھا کھانا پینا چھوڑ دیا، خوشیاں ترک کر دی، گیدرنگ پروگرام ترک کر دیے۔ یہ کیسا عاشق حسین ہے، تجھے حسین کے غم میں سب کچھ کرنا یاد آیا، حسین کا دیا ہوا۔ اور جس نانے نے حسین کو تحفہ دیا، من سجدے کا دیا، حسین نے تحفہ کربلا کے میدان میں امت کو دیا۔ معذرت کے ساتھ تجھے حسین کا ہر ورثہ یاد آ گیا، لیکن تجھے حسین کا دیا ہوا سجدہ یاد نہیں آیا ہے۔ آخری وقت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، میرے چاند میرے پیاروں، 2 صحابہ کے سارے سے مسجد میں آئے۔ بار بار پانی کا مشکیزاب کے جسم اتھر پہ ڈالا جاتا، طبیعت میں کچھ بہتری آئی، فرمایا مجھے مسجد میں لے چلو۔ اللہ اکبر، پوری مسجد کھچا کھچ بھری پڑی ہے، صدیق امامت کروا رہے ہیں، خدا کا پیغمبر صحابہ کے سارے سے گئے، نبوت کے جسم سے جو خوشبو نکلی صحابہ کی ناک کی نتھوں میں گئی۔ بلال نے رستہ چھوڑ دیا، ابو ذر نے رستہ چھوڑ دیا، ابو ہریرہ پرے ہو گئے، ہر ایک نے اپنے ہاتھ پہ ہاتھ مارا۔ ابو بکر مصلی چھوڑ دے، مصلی کا وارث آ رہا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں جب یہ آواز پڑی، فرمایا ابو بکر جائیں وہیں کھڑا رہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے میں مصلی لینے نہیں آ رہا، بلکہ قیامت تک تجھے مصلی دینے کے لیے آ رہا ہوں۔ ایک وقت ایسا آیا تھا، حضرت بلال دروازے پر آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، میرے ابو بکر سے کو نماز پڑھا دے۔ حضرت بلال مسجد میں آئے، جناب سیدنا صدیق اکبر کو نہ پایا۔ عمر نماز ہی تو ہے، تو مصلی پہ کھڑا ہو کے پڑھا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر کہہ دیا، اللہ اکبر کہہ دیا۔ بعض جگہ آیا والضحیٰ آدھی سورت پڑھ لی، بعض جگہ آیا سورہ والضحیٰ بھی پڑھ لی۔ نبوت کے کان میں آواز پڑی، فرمایا
لال عمر لا عمر عمر کوئی نہیں، ابو بکر ابو بکر۔ بعض جگہ آیا حضرت عمر نے نماز پڑھا دی، صدیق اکبر آئے حجرے مبارک میں، ابو بکر کہاں چلا گیا تھا؟ یا رسول اللہ آپ کی جدائی سے اٹھا نہ گیا، کملی والے پریشان ہو، اے امت یتیم ہو گئی، آپ ہماری آنکھوں سے دور ہو گئے، کیا بنے گا؟ فرمایا ابو بکر نماز پڑھ لی کہ نہیں پڑھی؟ فرمایا چل مصلی پہ چلا جا، بلال میرے یاروں کو اکٹھا کر کو صفے بناؤ، ابو بکر نماز پڑھائے گا۔ صدیق کی چیخ نکلی کہ یا رسول اللہ نماز ہو گئی۔ فرمایا نہ ابو بکر میں کہہ رہا ہوں اگر آج مصلی پہ کھڑا نہ ہوا ملیر کراچی والے تیرے پیروں سے مصلی کھینچیں گے، میں اپنی آنکھوں کے سامنے تجھے مصلی پہ کھڑا کروں گا۔ میرا داماد عثمان پیچھے آ جا، میرا سسر عمر پیچھے آ جا، میرا داماد فاطمہ کا شوہر حسین کا ابا تو بھی پیچھے آ جا، سارے صحابہ پیچھے کھڑے ہو جاؤ۔ یا رسول اللہ انہوں نے نماز پڑھ لی کہ دوبارہ ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھو، سلام پیڑا۔ فرمایا ابو بکر تیرے فرض ادا ہو گئے، میرے یاروں کے نفل ہو گئے۔